بس شروع ہو گئی. بدأت الحصة الساعة 2:30. فنرجو من المشاركين والمشاركات بالحضور على الموعد المقرر، على الموعد المقرر جو مقررہ موعد ہے یا جو ٹائم ٹیبل ہے. وفي الدرس السابق وفي الحصة السابقة درسنا الأفعال المتعلقة بالحاسوب والأسماء المتعلقة بالحاسوب والجوال. فنبدأ الآن. الذين حضروا يسمعون. الذين حضروا في هذه الحصة إذا هم كتبوا فيسمعون هذه الحوارات. من كتب؟ من كون الحوار؟ حوار کس نے بنایا ہے؟ جس نے بھی حوار بنایا ہے وہ سنا سکتے ہیں. حتى نستفيد ونفيد. نعم. أولا حافظ محمد تصدق. نحن درسنا الأفعال والأسماء حول الحاسوب والجوال، فحسب هذا قلت لكم تكتبون 3 حوارات أو 5 حوارات أو 6 حوارات. فأنت كتبت، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. أسمعنا أسمعنا هذه الحوارات، كيف كتبت؟ نعم. حافظ محمد تصدق، أين ذهبت؟ أنت معنا؟ الذين كتبوا الحوارات يسمعون. جنہوں نے حوار لکھے تھے پچھلے سبق کے، جو ہم نے ہوم ورک دیا تھا. فالذين كتبوا هذه الحوارات المتعلقة بالحاسوب والجوال فليسمع. فليسمع تو وہ سنائے. أستاذ مثلا أنا أسمع. نعم. اسمعي. أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. هل عندك حاسوب؟ نعم عندي حاسوب محمول. ما هو مكونات الحاسوب؟ فيه لوحة المفاتيح ومشغل الأقراص. صحيح. جيد جيد. هل تستخدم الحاسوب؟ نعم أستخدم لكتابة وقراءة وتحميل الملفات. أشاحن کی حاسوب نہیں أشاحن حاسوب صحيح. مم. لا، إشارات الشحن مكسورة. خط الشبكة قوي عندك. مم. خطوط الشبكة قوي عندي. كيف تحمل التطبيقات؟ أحمل التطبيقات من جوجل. كيف تنظم الملفات؟ أول أنسخ وبعد ذلك ألصق في مجلد جديد. ماذا نعم. شاهدت على الحاسوب؟ شاهدت الكتب الإلكترونية وأتصفح. هل لك قناة؟ نعم لي قناة واحدة. هل شاهدت برنامج؟ نعم هي مفيدة جدا. أين البطارية المحمولة؟ هي في حقيبتي. أتحدث برامج الحاسوب؟ نعم أحدث برامج أحيانا وأطبق إعدادات جديدة. هل عندك رصيد في جوالك؟ نعم عندي بطاقة طبيعة بلمس. نہیں عفوا نعم أبعت بطاقة طبيعة بلمس، میں نے بھروایا. أين جوالك؟ جوالي مكسور فهو عند ورشة التصليح. فسدت بطارية. وأيضا الشاشة خدش، في الشاشة خدش وإطاره مكسور أيضا. ماذا يشاهد على يوتيوب؟ لا أشاهد القنوات التقليدية. أتحتاج وصلة الكهربائية لتنقيل المواد؟ نعم لا أنا أستخدم الأشعة لترسيل المواد. أين أرسل رابط الموقع لتشهير؟ ترسل في المجموعات الرسائل. كيف تزيد المتابعون على قناة؟
سنة عندما يعجب ويشترك الناس كثيرا المتابعون. هل حضرت في البث المباشر بالأمس؟ لا، أنا غائب ولكن أشاهد تسجيل على القناة. كيف يذهب بالجوال في المسجد؟ أعددت جوالي على الحالة الصامتة. هل في بيتك التماثل اللاسلكي؟ لا، بل أستعمل خدمة الشبكة في شريحة. كيف اتصلت في زمان قديم؟ ذهبت إلى محل الاتصالات واتصلت مع أقربائي. هل تشاهد خبر عاجل في الإعلام؟ لا أتابع قناة الخبر فقط أستاذ. طيب أحسنتي. فيه فقط نقول اتصلت به، ليس معه، اتصلت به. اتصل के साथ با का इस्तेमाल होता है ना, با نعم. حرف الجر. أنا اتصلت معه خطأ، اتصلت به هذا صحيح. طيب، نعم. من آخر؟ من آخر؟ هل هناك بسم أحد الله يريد؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين تذهب يا صديقي وماذا في يدك؟ أذهب إلى السوق لاشتراء فارة فارة الحاسوب لأنه انقطع مني. إن لله، لا بأس. من أين تشتري فارة؟ شكرا، أشتري من ورشة تصليح لأن هناك فارات جديدة موجودة. هل عندك الحاسوب الجديد أو القديم؟ عندي الحاسوب الجديد، اشتريته من مدينة إسلام آباد قبل 3 أشهر. ما شاء الله، الله يبارك في فيك. هل تعمل على الموقع الإلكتروني؟ نعم، أعمل على موقع الإلكتروني. أسجل هنا وأحمل منها الكتب والفيديو والدروس العلمية. ما شاء الله، شكرا بك. الآن أنا أذهب إلى البيت، لا بأس. جزاك الله. إذن الحمد لله. إلى أين تريد؟ أريد أن أذهب إلى مدينة لاهور لاشتراء الجوال. لما تذهب إلى مدينة لاهور لاشتراء الجوال ولكن هنا الجوالات الجديدة موجودة في مدينتنا؟ نعم، قولك صحيح، ولكن أريد أن أشتري من مدينة لاهور لأن هناك جوالات مستوردة. إذن أصبت. أستودعك الله دينك وأمانتك. وأيضا جيد، أحسنت. الحوار الآخر، هل عندك بطاقة طيب، يكفي التعزية هذا، موجودة؟ يكفي. يكفي هذا. نعم نعم. طيب، كما درسنا في الحصة السابقة الأفعال المتعلقة بالحاسوب والجوال، وكذلك درسنا الأسماء، وقلت لكم لابد من إحضار القلم والكراسة. لابد، ضروری ہے، من إحضار. أحضر يحضر إحضار، کہ آپ حاضر کریں، کہ آپ ساتھ لائیں. لابد من إحضار القلم والكراسة في الصف أو في هذه الحصة حتى نكتب كل ما نسمع، حتى تاکہ ہم لکھیں كل ما نسمع من الأستاذ، من الصديق، من المشارك والمشاركة. فكما الآن آه، إحدى المعلمات تكلمت وقرأت الحوارات، فأنت استفدت، فعليك أن تسجل. يسجل تسجيل، اس کو لکھے نوٹ کریں. وكذلك الآن أخونا محمد تصدق هو أيضا قرأ حوارين، فالذي وجد جملة مناسبة مفيدة أو جملة جديدة بالنسبة إليه فليكتب. لذلك نريد منكم إحضار القلم والكراسة في كل حصة حتى نستفيد ونفيد. طيب، وفي هذه الحصة سنأخذ الأفعال الجديدة والأسماء الجديدة حول الأدوية والعلاج. في حياتنا اليومية نحتاج إلى العلاج. منا من يمرض، منا من يذهب إلى المستشفى، منا من يشارك أو منا من يمرض. تمریض، تمریض کہتے ہیں عیادت کو. مرضى يمرض تمریض. طيب، ممرضة اس کو کہتے ہیں نرس کو. ممرضة، ممرضة نرس. ممرض مرد ہو اور وہ
مریض کا جو خیال رکھتے ہیں اسپتال وغیرہ میں. هذه ممرضة وهذا مريض. طيب، الممرضة ماذا تفعل؟ الممرضة تعتني، اعتنى يعتني، أي تهتم، اهتمام کرتی ہے. الممرضة تعتني بالمريض وتعتني بالمرضى. مرضى مریض کی جمع ہے. طيب، فهذه الأشياء تكتبون، یہ چیزیں لکھا کریں. فالممرضة ماذا تفعل؟ ما عملها؟ ما شغلها؟ ما مهنتها؟ ماذا تشتغل الممرضة؟ الممرضة تعتني وتهتم بالمرضى في المستشفيات وفي العيادة. العيادة كلينيك، العيادة كلينيك. تو کچھ اس طرح کے اسماء اور افعال ابھی آ رہے ہیں. فعلينا أن نحفظ هذه الأفعال ونستعمل هذه الأفعال في الحوارات وفي الجمل وفي المناقشة حتى كل يوم ونستفيد، كل يوم ونتعلم الجديد، لا نكتفي بالقليل. طيب، قد تعلمنا بعض الحوارات وتعلمنا بعض الأفعال في الشهر الأول، الآن نريد أن نكون. طيب، نكون نحن، نركب نحن، ہم ترکیب کریں، ہم جو ہے حوارات خود سے بنائیں. ونكون الجمل. وأنا أخبرتكم عندي كتاب الأفعال الشائعة، وأنتم استمعتم إلى هذه الدروس في قناة لغة الإسلام العربية. فهناك هذه الدروس، هذه الرسالة مفيدة جدا، لأن هذه الرسالة تحتوي وتشتمل على 1000 فعل، على 1000 فعل. وهذه الأفعال كلها شائعة وشهيرة وتستعمل في حياتنا وتستخدم في حياتنا. فإذا حفظنا هذه الأفعال ثم كتبنا الحوارات ثم ناقشنا فقد تعلمنا العربية. فالعربية ليست صعبة، سهلة جدا، لكنها تحتاج إلى التركيز، لكنها بحاجة إلى الاهتمام، بحاجة إلى الجهد، بحاجة إلى المطالعة. فمن طالع الجديد وكتب الجديد وناقش في المجموعة يوميا فهذا سيستفيد ويتعلم إن شاء الله اللغة العربية في أسرع ما يمكن، جلد الجلد، في أسرع ما يمكن. أما الذي يتكاسل، يتخلف، لا يستمع، لا يكتب، لا يناقش، فهذا لا يتعلم، هذا تضيع أوقاته، ضاع، يضيع، تضيع أوقاته ولا يستفيد. طيب، فأرجو من المشاركين المشاركة بكل فعالية، بكل شوق ورغبة. فالذي يريد أن يقرأ، جو پڑھنا چاہتا ہے هذه العبارة وهذه الأفعال، يرفع يده، وہ ہاتھ کھڑا کرے. نعم، من آخر؟ نريد المشاركين الجدد، من كل جديد لذيذ. نعم، نريد الجديد. من سيقرأ؟ من يريد أن يقرأ هذه الأفعال المتعلقة بالأدوية والعلاج؟ نعم، من آخر؟ نعم يا أخي، أيها الإخوة وأيتها الأخوات. نعم، اللهم زد فزد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طيب، انتظری قلیلا، انتظری، تھوڑا انتظار کریں تاکہ سارے ہاتھ کھڑے کر لیں. انتظری قلیلا سوف نخبركم من يقرأ، کہ کون پڑھے گا میں بتاتا ہوں. نعم، الآن هذا وقت الترغيب. من سيقرأ؟ من سيقرأ؟ من مستعد يرفع يده؟ وهذه أفعال ليس فقط للقراءة، هذه الأفعال للفهم. اس کو ہم پہلے سمجھیں، وعندما نفهم نطبق، تطبیق کریں، ونناقش ونكتب الحوارات حول هذه الأفعال والأسماء. طيب، نبدأ من نعم، محمد گلشیر، اقرأ. محمد گلشیر، من اقرأ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالجہ، عالجہ یعالج، علاج کرنا.
شخصا یشخص تشخیص کرنا، شکا یشکو پھاڑنا چاک کرنا، دمدہ یدمدو پٹی باندھنا لیپ کرنا، رقا یرقیو پیوند لگانا ٹانکا لگانا، حللا یحللو ٹیسٹ کرنا، بعجا یبعجو پھاڑنا چاک کرنا، وصفا یصفو دوات وصف یصف، ہاں شد نہیں ہے، شد کے واصفا بغیر وصف واصفا یصف. یصف دوات تجویز کرنا، جرحا یجرح زخمی کرنا کانٹنا، جبرا یجبر جوڑنا ہڈی درست کرنا، ربتا یربتو باندھنا، حقنا یحقنو ٹیکا لگانا، دغتا یدغتو دبانا، بحا یبوحو آواز بیٹھ جانا۔ جيد. الآن اقرأ أنت نائلة. نائلة نسرين اقرأي. یہ آواز بند کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام. نعم. عالج یعالجو علاج کرنا، شخص یشخصو تشخیص کرنا، شقا یشقو پھاڑنا چاک کرنا، زمدہ یزمدو پٹی باندھنا لیپ کرنا، رقا یرقیو پیوند لگانا ٹانکا لگانا، حلل یحللو ٹیسٹ کرنا، باجا یا باجو پھاڑنا چاک کرنا، وصفا یصفو دوا تجویز کرنا، جرحا یجرحو جوڑنا ہڈی درست کرنا، ربطہ یربطو باندھنا، حقا یا حقنا حقنا یا حقنا یا حقنا ٹیکا لگانا، زغتا یزغتو دبانا، یبقا بح یبحو يبح. بح يبح. آواز بیٹھ جانا۔ جيد أحسنتي. نعم شهزاد فيز اقرأ. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الافعال حول الادویت والعلاج، عالج یعالج علاج کرنا، شخص یشخص تشخیص کرنا، شقا یشق پھاڑنا چاک کرنا، غمد یغمد پٹی باندھنا لیپ کرنا، رقع یرقع پیوند لگانا ٹانکا لگانا، حلل یحلل ٹیسٹ کرنا، بعجا یبعجو پھاڑنا چاک کرنا، وصفا یصف دوا تجویز کرنا، جرح یجرح زخمی کرنا کاٹنا، جبرا یجبر جوڑنا ہڈی درست کرنا، ربط یربط باندھنا، حقن یحقن ٹیکا لگانا، ضغط یضغط دبانا، بح یبح آواز بیٹھ جانا۔ جيد أحسنتي. نعم هذا محمد يونس اقرأ. محمد يونس هل تسمعني؟ هل تسمع صوتي؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طيب السلام اقرأي. عالج یعالج علاج کرنا، شخص یشخص تشخیص کرنا، شق یشق پھاڑنا چاک کرنا، غمد یغمد پٹی باندھنا لیپ کرنا، رقع یرقع پیوند لگانا ٹانکا لگانا، حلل یحلل ٹیسٹ کرنا، بعج یبعج پھاڑنا چاک کرنا، وصف یصف دوا تجویز کرنا، جرح یجرح زخمی کرنا کاٹنا، جبر یجبر جوڑنا ہڈی درست کرنا، ربط یربط باندھنا، حقن یحقن ٹیکا لگانا، ضغط یضغط دبانا، بح یبح آواز بیٹھ جانا۔ طيب بعده طاهرة قريشي اقرأي. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالج یعالج علاج کرنا، شخص یشخص تشخیص کرنا، شقا یشق پھاڑنا، غمد یغمد پٹی باندھنا، رقع یرقع پیوند لگانا، حلل یحلل ٹیسٹ کرنا یا ٹیسٹ کرنا،
بعج یبعج پھاڑنا، وصف یصف دوا تجویز کرنا، جرح یجرح زخمی کرنا، جبر یجبر جوڑنا، ربط یربط باندھنا، حقن یحقن حقن یحقن، حقن یحقن ٹیکا لگانا، زغط یضغط دبانا، بخ بح یب نعم، بح یبح. یبوح آواز بیٹھ جائیں۔ طیب، ابھی میں ایک ہوم ورک دے رہا ہوں ہاتھ کے ہاتھ. اب یہ کرنا ہے کہ تمام افعال کے جملے بنانے. اب یہ جملے بنانے کے بعد پھر میں سنوں گا. مثلا عالج يعالج أريد جملة مختصرة مفيدة. مثلا أنا أعالج المرضى، أنا طبيب وأنا أعالج المرضى. میں ڈاکٹر ہوں اور میں مریضوں کی دوائی یا مریضوں کے علاج کرتا ہوں. طيب، هل أنت تعالج المرضى؟ نعم أنا. مثل هذا، فأريد أن نكتب جملة لكل فعل الآن في الكراسة. کاپی میں لکھیں، ابھی ہاتھ کے ہاتھ کاپی میں لکھیں، اور اس کی تصویر بھی چاہیے واٹس ایپ گروپ میں انشاءاللہ. تمام افعال جتنے نظر آ رہے ہیں من عالج یعالج، کیونکہ معنی تو آپ کے سامنے ہے، علاج کرنا، تشخیص کرنا. مثال کے طور پر شخص یشخص، میں کہوں گا طبیب یشخصنی قبل العلاج. الطبیب یشخص المریض قبل العلاج، علاج سے پہلے ڈاکٹر جو ہے وہ تشخیص کرتا ہے، وہ تشخیص کرتا ہے، مریض کے مرض کو جانچتا ہے. فالتشخیص قبل العلاج. اسی طرح جرح یجرح ہے تو جبر یجبر. تمام جتنے بھی افعال یہاں پر نظر آ رہے ہیں ان کو جملوں میں استعمال کریں. فوری جلدی کریں، ابھی لکھیں اس کو. 5 سے 10 منٹ ہے آپ کے پاس. كل واحد يكتب الجمل يستعمل هذه الأفعال في الجمل. اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ آپ لوگ خود سے جملے بنا سکتے ہیں، خود سے جملے بنا سکتے ہیں، یعنی کہ خود سے حوار بھی بنا سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہم جو نیچے اسماء الادویہ والعلاج یہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ خود سے ہمیں حوارات بنا کے دیں گے انشاءاللہ. 3 3 4 4 حوارات یہ بنا کے دیں گے. لیکن الان اريد منکم تکوین الجمل، فقط جملے بنائیں، حوار نہ بنائیں، فقط جملے بنائیں بس. نعم بسرعة السلام علیکم بسرعة. ورحمۃ اللہ. سر، نعم آپریشن کا شیخ. کیا ترجمہ؟ مثلا یہ جملہ بنانا، زخم کو اب جو ہے نا وہ پھاڑتا ہے یا کاٹتا ہے، آپریشن سے پہلے آپریشن کی عربی کیا ہوگی؟ قبل العملية الجراحية، العملية الجراحية، العملية الجراحية، یہ اس کا مطلب جی ہے پھر آپریشن. ٹھیک ہے، العملیۃ الجراحیۃ. اچھا، اس میں حقن یحقن ہے، حقن یحقن تو فعل ہو گیا نا. تو ٹیکا، تو ٹیکوں کو کہتے ہیں حقنہ، حقنتن، حقنہ. یہ کہتے ہیں ٹیکے کو. مثال حقنتن فی الورید. ورید آپ کو پتہ ہے جو ہماری رگیں ہیں، تو حقنتن فی الورید، ٹیکا لگایا ہے کس میں؟ رگ میں. ٹھیک ہے. حقنة في اللحم، حقنة في الوريد، حقنة في اللحم وحقنة في الوريد. نعم بسرعة، كل واحد يكتب، سارے کے سارے لکھیں. هذه فرصة ثمينة وقيمة لا تضيعوها. اكتبوا لكل فعل جملة واحدة، بس ایک ایک جملہ لکھیں، چاہے فعل ماضی سے لکھیں چاہے فعل مضارع سے لکھیں، لیکن ایک جملہ بنائیں. كوني جملة، وكون جملة مفيدة من الأفعال التالية، من الأفعال التي تراها، الأفعال التي أمامك وأمامك، جو آپ کے سامنے ہے. نعم، من كتب؟ الذي كتب يقرأ، الذي كتب الجمل
جس نے جملے بنا لیے ہیں وہ پڑھ لے. يا أستاذ إلى حللت كتبت. طيب طيب اسرعي اسرعي اکملی، مکمل کریں جلدی سے. اور یہ وہ تمام افعال نہیں ہے جو علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے افعال ہو سکتے ہیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. یہ تو ایک نموذج ہے، ایک نمونہ ہے. اس کتاب میں ہم نے جگہ جگہ اس طرح سے موضوعات پر کام کیا ہے، کچھ نہ کچھ افعال جمع کیے ہیں. فهذا فقط للتدريب، ويمكن بالمطالعة عندما أنت وأنت تطالع وأسماء أخرى تتعلق بهذا الموضوع. المهم الآن اكتبوا الجمل ثم إن شاء الله نقرأ. مکمل ہو گئے جی. طيب أنت اقرأ جملة جملة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا طبیب وانا اعالج المرضى. شخصني الطبيب قبل العلاج. الطبيب ي- يشق الجرح قبل العملية الجراحية. جيد. زمد الطبيب يشق على الجرح. الجرح يشق الجرح أو يشق البطن، لیکن جرح لا بس زخم کو پاڑتا ہے اولا. طيب ٹھیک. بطن. يشق البطن بطن قبل العملية الجراحية. اسکرین میں زمد دکھا الطبيب. رہے ہیں جو افعال لکھنے تھے ابھی لکھ رہے ہیں. شو نہیں ہو رہی سر. طيب طيب نعم اقرأ أنت. زمد الطبيب على الجرح. عندي حقنة اللحم. ربط الرجل على جرحه. زغط الطبيب ذراع المريض حين حلل. بح صوتي. وصف الطبيب الدواء للمريض. جبرت عزمي. جرح الطفل. نعم نعم. الجبر، الجبر معنی جیسے جبیرہ، جبیرہ ہم نے پڑھا ہے اردو میں، پیوند لگانا جبیرہ، یا کسی ہڈی کو جوڑتے ہوئے اس پہ لگاتے ہیں. فنقول انکسر العظم فجبر الطبيب العظم. العظم ہڈی. صحيح. نعم نعم. من آخر؟ من كتب؟ هل كتبت يا حافظ عليم الدين أو محافظ ختم نبوة؟ هل كتبت؟ الذي كتب يقرأ، الذي أكمل يقرأ. نعم. عالج يعالج معالجة. شخص يشخص تشخيصا. شق يشق شقا. غمد يغمد غمدا وضمادة. رقع يرقع ترقيعا. هذه تحليلات، هذه تحاليل، ٹیسٹ جو ہوتے ہیں نا، اس کو ہم کہتے ہیں هذه تحلیلات طبية وهذه تحاليل طبية. نعم أكملتم. من أكمل؟ نعم حافظ عبد الحميد، هل أكملت؟ اقرأ. نعم. نعم اقرأ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالج یعالج علاج کرنا. عالج الطبیب المریض. جيد. شخص یشخص تشخیص کرنا. شخص الطبیب المرض.
شکا یا شکو چیرنا کاٹنا، شکت طبیب الجرحا، زمدہ یزمد پٹی باندھنا، زمد المسعف الجرحا، رفع یرفع اٹھانا، رفع الطالب یدہ، حلل یحلل تجزیہ کرنا، حلل الطبیب الدم، بعج یبعج چیرنا، بعج الجراح الموضع، وصف یصف بیان کرنا، وصف الطبیب الدواء، جرح یجرح زخمی کرنا، جرح الزجاج یدہ، ربط یربط باندھنا، ربط المسعف الجرح، حقن یحقن انجیکشن لگانا، حقن الطبیب المریض، حفظ یحفظ حفاظت کرنا، حفظ اللہ المؤمن. جيد، أحسنت. طيب جزاک أحسنتم. اللہ. طيب الذين كتبوا فجيد، فيرسلون في المجموعة إن شاء الله فيما بعد میں پھر گروپ میں بھیج دینا یہ تمام جملے. الذين كتبوا هذه الجمل فيرسل أو يرسلون في المجموعة إن شاء الله. نعم، هذا من يقرأ. هذه أسماء متعلقة بالأدوية. أنا اقرأي. نعم، اقرأي اقرأي. الكلمة العسل، المعنى شهد. وقاية الصحة، حفظان الصحت. الأدوية المخدرة، نشاور گولیاں. القرص الحبوب، گولیاں. ابلت الحبوب، گولیوں کا ڈبہ. الکیپسولت، کیپسول. مدت الصلاحیت، مدت مدة. الصلاحیت. مدت الصلاحیت، دواؤں کی مدت صلاحیت، یعنی ان کی جو ویلڈ ڈیٹ ہوتی ہے یہ کہیں گے. العقاقیر، جڑی بوٹیاں. حبوب معقمۃ، مانے حمل گولیاں. حبوب الامساقی، قبض کی گولیاں. اسبغول، اسبغول. حبت السودائی، کلونجی. ماء الورد، ارک گلاب. نبات سکریج، مصری. نعم نعم، بعده. أنا أقرأ. نعم، اقرأي اقرأي. بسم الله الرحمن الرحيم. الأدوية المثلية، ہومیوپیتھک دوائیاں. صيغة الأدوية، دواؤں کا فارمولہ. الحمیۃ، پرہیز. الصیدلی، میڈیکل سٹور. حبوب منومہ، خواب آور گولیاں. شراب الاستعال، کانسی کی دوا. المسک، کستوری. طارد الحشرات، کیڑے مارنے والی دوا. التلقیح، ٹیکا لگانا. دواء مسہل، مسہل دوا. قطرات البولیو، پولیو کے قطرے. قرص مم. الاسہال، دست کی گولیاں. طيب هنا في الصيدلي، هنا نقول الصيدلية. الصيدلية medical store. حبوب منومة. منومہ سلانے والی گولیاں، یعنی جس سے انسان کو نیند آ جائے. حبوب، حبوب یہ جمع ہے، مفرد ہے حبۃ. حبۃ واحدۃ تکفیک. تناول حبۃ من بیناڈول. حبة واحدة عندما تصاب بالحمى. أصاب يصيب. في القرآن الكريم ما أصابك من حسنة فمن الله. أصاب يصيب، اس فعل کو یاد رکھیں. مثلا آپ کسی سے سوال کریں ماذا اصابک، ماذا اصابک، آپ کو کیا ہوا ہے، یعنی کیا چیز آپ کو پہنچی ہے، چاہے وہ خیر ہو چاہے وہ شر ہو. ماذا اصابک، اصابنی الحمى، اصابنی الزکام، اصابنی ملیریا. ملیریا کو ملیریا بولتے ہیں عربی میں بھی. فماذا اصابک، آپ کو کیا چیز پہنچی ہے. هل اصابک الزکام، هل اصابتک الحمى. الحمى بخار کو کہتے ہیں نا، حمى. حمى مؤنث ہے، اس لیے ہم اصابت کہیں گے، اصاب نہیں کہیں گے.
الحمہ اس طرح لکھیں گے، ٹھیک ہے، الف مقصورہ کے ساتھ، الحمہ. ماذا اصابتک، اصابتنی الحمہ. ماذا اصابک، اصابنی الزکام. طيب. ماذا اصابہ، اصابہ السرطان، السرطان کینسر. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ خود بھی بیماریوں کے جو نام ہیں وہ دیکھ سکتی ہیں، تلاش کر سکتی ہیں. المہم یہاں پر کچھ ایسے اسما ہم نے پڑھے ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں حوارات میں بھی اور جملوں میں بھی. مثلا عندنا الاول ہوا العسل. طيب هل تناولت العسل، کیا آپ نے شہد کو استعمال کیا؟ هل لعق يلعق، لعق کا مطلب ہے چاٹنا، لعق. ٹھیک ہے، لعق، لعق يلعق، تو یہ فعل بھی لکھ لے. هل لعقت العسل، نعم انا لعقت العسل. اسی سے ہے ملعقۃ، ملعقہ چمچ، چمچ ملعقۃ، کیونکہ اس کو بھی اس سے بھی ہم شہد وغیرہ لیتے ہیں یا کوئی چیز جب کھاتے ہیں تو تقریباً چاٹنے کے معنی میں آ جاتا ہے نا. لعقہ ومنہ الملعقہ، اسی سے ملعقہ بنا ہے. لعق یلعق. العقاقیر جڑی بوٹیاں. ٹھیک ہے. وقایت الوقایا، الوقایت خیر من العلاج، الوقایت خیر من العلاج، پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے. الصحہ، صحہ. حبوب معقمہ، ٹھیک، حقم یعقم تعقیم. ٹھیک ہے، معقم. تو جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ان کو ہم کہہ سکتے ہیں رجل عقیم، رجل عقیم وامرأۃ عقیمۃ، جن کے اولاد نہیں ہوتی. حبوب ایسی گولیاں کہ جو حمل کو ٹہرا دے، ختم کر دے، مطلب نہیں ہو سکتا. الادویۃ المخدرہ، خدر یخدر تخدیر، یعنی جو نشہ نشہ آور گولیاں، الادویہ المخدرہ. اور اسی سے ہے مخدرات. مخدرات کوئی بھی چیز ہوتی ہے جو نشہ آور ہوتی ہے اس کو مخدرات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، حبوب الامساک، امساک. اچھا، اسہال اور امساک یہ متضاد کلمات ہیں. امساک قبض کو کہتے ہیں، قبض کو. ٹھیک ہے. اور اسہال جو آگے آئے گا اخیر میں، اسہال. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ پیٹ جب خراب ہوتا ہے تو اس کو اسہال کہتے ہیں، جب دست لگ جاتے ہیں. تو امساک قبض، اسہال دست لگنا یا پیٹ جو ہے وہ چالو ہے مثال کے طور پر. تو یہ افعال ہم، مثلا میں آپ سے پوچھوں حل اصابک، تو آپ کہتے ہیں کہ اصابنی الاسہال، اصابنی الاسہال. فانا اذهب الى الحمام 4 مرات في اليوم، میں 4 5 مرتبہ واش روم جاتا ہوں. استاد اصابنی. محترم، یہ امساک کے لیے فعل کون سا ہوگا؟ جیسے عربی میں استعمال ہوتا ہے نا کہ امساک، روکنا خود کو، کہ روزے میں کچھ مبتلات ہیں کہ جس سے روکیں، تو عربی میں فعل کیا ہوگا امساک کا؟ یہی ہے، امسک یمسکو. الامساک امساک ہی اس کے اس میں ہے نا. یہ تو مصدر ہے لیکن جو اب اس کا فعل استعمال کریں گے تو اسی سے یہی مراد ہے. 2 معنوں میں استعمال ہوگا. ایک معنی یہ ہے انت امسکت بالشیء، امسکت بالرجل، کسی کو آپ نے پکڑ لیا، پکڑنے کے معنی میں بھی ہے، اور امساک اس بیماری کے معنی میں بھی ہے کہ جس کو قبض ہو جائے. لیکن اس کو استعمال اصحاب یصیبو کے ساتھ کیا جاتا ہے. اصابنی الاسہال و اصابنی الامساک. طيب حبة السوداء، حبة سوداء کلونجی. ماء الورد، ورد. ماء الزهرة، ماء الورد. نبات سکری، مصری، کیونکہ یہ ہوتا ہے چینی کی طرح تو اس لیے اس میں سکر، سکر کہتے ہیں چینی کو. اضاف یضیف اضافہ، مثال آپ نے شربت بنایا اور کسی نے کہا کہ اس میں چینی بہت کم ہے، اس میں چینی کا اضافہ کرو، چینی کا اضافہ کرو، تو اس کے لیے اضاف یضیف، اضاف یضیف اضافتن. اضف اگر سامنے والا مرد ہے تو آپ کہیں گے اضف السکر فی العصیر، اضف السکر فی العصیر.
اگر سامنے والی خاتون ہے تو آپ کہیں گی اضیفی، اضیفی السکر فی العصیر فإن السکر قلیل اليوم، السكر قليل في العصير، عليك أن تزيدي، زاد يزيد، عليك أن تزيدي السكر في العصير، إضافة کرنا ایک چیز میں. طيب بعده مدة الصلاحية. القرص والحبوب، قرص حبوب، وأنا أخبرتكم المفرد حبة، علبة الحبوب، علبہ کہتے ہیں ڈبے کو، کوئی بھی ڈبہ ہو. علبة الثقاب، علبة الثقاب کہتے ہیں ماچس کو، ثقاب، ٹھیک ہے، علبة الثقاب. اور اس کو ایک اور نام بھی کہتے ہیں کبریت، کبریت بھی کہتے ہیں ماچس کو، ٹھیک ہے، جو ہم استعمال کرتے ہیں آگ لگانے کے لیے، چولہا جلانے کے لیے. فعلبۃ الثقاب وعلبۃ الکبریت، کبریت، اس کو بھی لکھ لیں. علبۃ الحبوب، علبۃ العصیر، علبۃ الدواء، علبۃ، کوئی بھی ڈبہ ہو اس کو علبہ کہہ سکتے ہیں. الگبسولہ، گیبسول، کیبسول، با کو آپ نے با کر دیا، کیبسول ہو گیا، ٹھیک ہے. ویسے قرص عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، ہذه اقراص، هذه اقراص، یہ گولیاں ہیں، هذه حبوب، یہ گولیاں ہیں. لیکن گیبسول چونکہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے تو اس کے لیے الگ نام بھی ہے، کبسولہ یا علبۃ کبسولہ. الکبریت کیسے لکھیں گے؟ کبریت انا كتبت هنا كاف با را هكذا، كبريت. طيب علبة الكبريت معناه ماچس، قرص، وكذلك جزاک علبة کی جمع الثقاب. کیا ہے؟ گولیاں، ايش؟ قرص، اقراص، اقراص، راس. نعم، اقراص هكذا. هذه اقراص فوارة، اقراص فوارہ، فوارہ ہم نے اس لیے کہا کہ جیسے ڈسپرنگ گولی ہوتی ہے نا جب پانی میں حل ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اقراص فوارہ. اور جو حل نہیں ہوتی پانی میں تو اقراص مطلقاً اقراص ہو گئی، لیکن جو حل ہوتی ہیں اس کو فوارہ بولتے ہیں. اقراص فوارة فی الماء. مدت الصلاحیہ یعنی جب تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ایکسپائر ہو جاتی ہے نا گولیاں. فمدت الصلاحیتی مدت الانتہاء، اس طرح اس پہ لکھا ہوتا ہے. طيب مدت الصلاحیہ. طيب بعدہ، اس کا تو ہمیں آ گیا کہ کس طرح استعمال کرنا ہے. بعدہ الادویۃ المثلیہ او مثلیہ، ہومیوپیتھک دوائیں. طيب وعندنا آپریشن کرنے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا عربی میں کہ آپریشن؟ نعم هناك نستعمل الفعل اور أقا، آپریشن تھیٹر؟ نعم نستعمل آه، جیسے ہم کہیں مثال کے طور پر هل قام بالعمل الجراحی، نعم هو قام، قام یقوم اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. هل قمت بالعملیت الجراحیہ، کیا آپ نے آپریشن کر لیا ہے. العملیہ الجراحیہ تو میں نے بتا دیا اس کا معنی ہے آپریشن، لیکن آپ کس سے سوال کرنا چاہتی ہیں تو آپ کہیں گے هل قمت، قام یقوم. اس کا مطلب یہ قیام نہیں ہے کھڑا ہونا بیٹھنا، القیام والجلوس، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے یہ فعل کر لیا ہے، یعنی آپ نے اس کام کا اقدام کر لیا ہے. قام یقوم استعمال ہوگا آپریشن کے ساتھ، جیسے هل قمت بالعلاج، ایسا بھی کہہ سکتے ہیں هل عالجت، کہ آپ نے علاج کر لیا، هل عالجت. لیکن اس سے فصیح یہ ہے هل قمت بالعلاج، نعم انا قمت بالعلاج. هل قمت بالعملیہ، نعم قمت بالعملیہ، میں نے یہ کام کر لیا ہے، اس کے لیے میں تیار تھا اور میں نے اپنا. اچھا، آپ نے ایک اور سوال پوچھا آپریشن تھیٹر. فنقول م، محل العملیات، یہ تو محل بولتے ہیں یا مختبر العملیات، ٹھیک ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا ایک مرتبہ. محل العملیات الجراحیہ، العملیات الجراحیہ. جراح اس لیے کہ جرح یجرح کاٹنے کے معنی میں آتے ہیں، جرح کے معنی میں
تو اس کے ساتھ العملیات الجراحیہ، ایسا آپریشن جس میں کٹ لگتے ہوں، کٹ لگ جاتے ہیں نا، انسان کے جسم کو چیرنا پڑتا ہے، تو اس کو العملیات الجراحیہ۔ لیکن آج کل تو ایسے بھی ہیں کہ وہ لیزر کے ذریعے سے آپریشن وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس میں اتنا کٹ نہیں لگتا ہے، چھوٹا موٹا کٹ لگتا ہے۔ طيب محل العملیات الجراحیہ، اور اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں قسم الطوارئ، قسم الطوارئ کہتے ہیں کیونکہ آ، ایک ہسپتال میں بہت سارے شعبے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایمرجنسی، تو اس کو بولتے ہیں قسم الطوارئ، قسم الطوارئ، اس طرح سے، یہ یا کے اوپر حمزہ ہے، قسم الطوارئ، جہاں فوری حادثہ ہوتا ہے کوئی بھی تو فوراً والے کر جاتے ہیں تاکہ اس کو تھوڑا بہت وہ اس کا مرہم پٹی وغیرہ کر لیں، قسم الطوارئ۔ اسی طرح قسم التحلیلات، قسم التحلیلات جہاں ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو قسم العملیات بھی ہوتا ہے جہاں آپریشن ہوتے ہیں، قسم العملیات الجراحیہ، قسم التحلیلات والتحاليل، قسم الطوارئ، شعبہ حادثات۔ تو انشاءاللہ مثل هذه الاشیاء سندرسها، کوئی ایسا سوال ہو یا اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ مطالعے سے ہو جائیں گی انشاءاللہ، مطالعہ بھی ہم کرتے رہیں گے، میں آپ کو کتابیں وغیرہ دوں گا، مختصر رسالے وغیرہ، تو اس کا مطالعہ بھی کرتے رہنا۔ طيب فنحن درسنا الأدوية المثلية، المسك، صيغة الأدوية، صيغة الأدوية، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ٹیبلٹس کا فارمولہ یہی ہے جو اس کا سیم ٹو سیم ہے، اس کو استعمال، فصيغة الأدوية، الحمية الوقاية، الوقاية، الصیدلی جو کڑا ہوتا ہے میڈیکل سٹور پہ آپ کو دوائی دیتا ہے بیچنے والا، الصیدلی، ویسے میڈیکل سٹور کو الصیدلیتو، یہاں تا بھی لگانا ہے آخر میں، الصیدلیہ، ٹھیک ہے، الصیدلی جو وہاں کام کرتا ہے میڈیکل سٹور میں، دواء مسہل، ٹھیک ہے، جو پیٹ کو خراب کر دے یا قبض کو توڑ دے، قبض کو توڑنے والی دوا، دواء مسہل، التلقیح، لقح یلقح تلقیح، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی ٹیکہ لگانے کا معنی ہے یحقن، جو ہم نے اوپر پڑھا تھا افعال میں، حقن یحقن، هل حقنت، هل تناولت الحقنہ، نعم تناولنا، کیا آپ نے ٹیکہ لے لیا ہے؟ جی ہاں میں نے ٹیکہ لے لیا ہے، تناولت الحقنہ۔ اور لقح یلقح، نعم انا قمت بالتلقیح، قطرات البولیو، ٹھیک ہے، قرص الاسهال۔ فهذه بعض الأسماء وبعض الأفعال المتعلقة بالأدوية والعلاج، وهناك لو أخذتم القاموس المصور، ایک کتاب ہے میرے خیال سے کسی نے ڈاؤن لوڈ بھی کیا تھا، میں نے شروع میں کہا تھا القاموس المصور، یہ قاموس گوگل وغیرہ پر بھی ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، القاموس المصور، تو وہاں پہ آپ کو بہت سارے ٹیبلیٹس یا دوائیوں کے نام، یا جو لیبارٹری میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، مختلف مشینری یا مشینیں استعمال ہوتی ہیں، آلات استعمال ہوتے ہیں، تو تصویریں بھی ہوں گی اور ان کے نام بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، تو زیادہ تر انسان سیکھتا ہے جب اس کو کوئی تصویر بھی نظر آتی ہے۔ فانا ارجو منکم تحمیل القاموس المصور و ارسالہ فی المجموعہ، اور اس کو پھر گروپ میں بھی بھیج دیں، آپ میں سے کوئی ایک دو بندے وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، القاموس المصور بھی ہے، القاموس المرئی الصغیر بھی ہے، القاموس المرئی، مرئی اس طرف، الصغیر، القاموس المرئی الصغیر، یہ بھی ایک قاموس ہے چھوٹا سا، تو اس طرح کی قوامیر جو ہوتی ہیں اس میں تصویریں بھی ہوتی ہیں، ساتھ میں نام لکھے ہوتے ہیں، تو اس میں انسان جلدی سمجھ جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ طيب بعده نحن درسنا اليوم هذا الأفعال المتعلقة، فهنا رأيتم كتابة التعبير، اكتب تعبيرا حول العلاج والمعالجة، ایک تعبیر لکھیں، پیراگراف لکھیں جو علاج اور اس سے متعلق ہو۔ اچھا اس کے بعد یہ حوار ہے، حوار کے بعد پھر دیکھیں یہ الافعال فی المستشفى والاسماء فی المستشفى،
اب اوپر بھی جو ہم نے افعال استعمال کیے ہیں وہ بھی تو ہسپتال میں استعمال ہوتے ہیں نا، ادویہ والعلاج، تو علاج کہاں ہوتا ہے؟ علاج اسپتال میں ہوتا ہے تقریبا. فهذه افعال وتلك الافعال متقاربة او مشترکہ او منضمہ، انضم ينضم انضمام، آپس میں ملے جلے افعال ہیں. تو چاہے اس کو وہاں فٹ کر دیں، ان افعال کو یہاں فٹ کر دیں، ایک بات ہے. تو ہم نے تقریباً اگر ہم یہ افعال آج پڑھ لیتے ہیں تو ہم نے تقریباً 25 سے 30 نئے افعال سیکھے آج. 25 سے 30 افعال ہم نے نئے سیکھے ہیں. طيب ادخل يدخل، داخل کرنا. مثال کے طور پر ڈاکٹر نے مریض کے کان میں یا جو ہے ناک میں یا کسی زخم میں کوئی چیز داخل کر دی، تو ادخل یدخلو ہم استعمال کر سکتے ہیں. جرا یجری، آپریشن کرنا. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سوال بھی آیا تھا کہ بھئی آپریشن کے لیے الگ سے فعل ہو تو جرا یجری، آپریشن کرنا. اچھا، جرا یجری تو الگ ہے، اس کے علاوہ بھی ہے اجرا یجری اجرا، جو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ آپ نے اجرا کر لیا نہیں کیا. هل اجریت هل اجریت عملیت العین، کیا آپ نے آنکھ کا آپریشن کا اجرا کر دیا، یعنی جاری کر دیا، لاگو کر دیا. نعم اجریت عملیت العین، اجریت عملیت الحنجرہ، حنجرہ گلا، گلے کا آپریشن کر لیا ہے. نعم انا اجریت وانت جریت، تو تقریباً اجرا و جرا یہ ایک معنی میں ہے. فيمكن أن نستعمل هذا في معنى العملية، في معنى operation. طيب راقب یراقب، نگرانی کرنا. اسپتال میں آپ کو کوئی نہ کوئی نگران بھی ملتا ہے، هو یراقب المرضى. طلب یطلب، طلب کرنا. طبیب کوئی چیز طلب کرتا ہے ممرضہ سے، یا جو مریض کے ساتھ ہوتے ہیں ان سے کوئی چیز طلب کرتا ہے کہ بھئی یہ باہر سے لے آؤ. فالطبیب یطلب. حقن یحقن، انکسر ینکسر، غفا یغفو. ٹھیک ہے، ہلکی نیند سونا. کوئی مریض ہے وہ ہلکی نیند سو گیا تو غفا یغفو. اور اگر گہرائی کے ساتھ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ نام ینام. شخص یشخص، یہ فعل اوپر گزر چکا ہے. فسر یفسر، فسر یفسر، یہ پیشاب کا ٹیسٹ کرنا، یہ اس کے لیے خاص فعل ہے. فسر یفسر. فحص یفحص، چیک کرنا. ٹھیک ہے، فحص، فحص کہتے ہیں عام طور پہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فحص طبی. ٹھیک ہے، اور شخص یشخص، تشخیص کرنا. فحص یفحص، چیک کرنا. چیک اپ الگ ہوتا ہے، تشخیص الگ. تشخیص جو ہے وہ ٹیسٹ کے بعد اس کی معلومات ہوتی ہے، اور فحص جو ہے وہ چیک اپ ہوتا ہے، ابتدائی چیک اپ. بخار کتنا ہے اور بلڈ پریشر کتنا ہے، یہ ساری چیزیں. فالطبیب یفحص ثم يشخص ثم يعالج. الطبيب يفحص أولا، يفحص درجة الحرارة، درجة ما يسمى درجة الحرارة والحمى. يفحص ثم يشخص ثم يعالج. استرجع يسترجع، واپس لوٹانا. اسرع یسرع، جلدی کرنا. ازال یزیل، زائل کرنا. کوئی پٹی وغیرہ لگا دی، کوئی انجیکشن لگایا تھا، ڈرپ لگائی، تو اس کے بعد اس کو ہٹانا، زائل کرنا، سیرنج کو یا انجیکشن کو. فسم یفسم، کاٹنا، الگ کرنا. کوئی زخم خراب تھا، کوئی جسم میں کوئی جگہ خراب تھی جس کو جسم سے الگ کر دیا گیا. فسم یفسم. تقریباً هذه الافعال ينبغي ان تكتبوا، اس کا لکھنا ضروری ہے. آپ لوگوں نے اس کو نوٹ کر لیا ہوگا، نہیں تو اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیں. فالواجب، الواجب ہوا ان نكتب الحوارات، ان نكتب الحوارات على الاقل 3، کم سے کم 3 حوار لکھنے ہیں. هذا هو الواجب. کیسے لکھنے ہیں؟ ان تمام افعال کو استعمال کرنا ہے. کچھ افعال ہم نے یہاں پڑھ لیے ہیں اور کچھ افعال ہم نے اوپر پڑھے تھے. ٹھیک ہے، تو ان تمام افعال کو استعمال کریں
جملوں میں بھی اور حوارات میں بھی، تو کم از کم 3 حوار بنائیں اور اس کی تصویریں وغیرہ بھی گروپ میں پھر شیئر کر دینا. طیب، وَهُنَاكَ مَن يَنظُرْ مِنَ الْمُسَاعِدِينَ، جو مساعدین ہیں وہ بھی دیکھیں کہ کن کن شرکاء نے 3 حوارات لکھے ہیں اور کن نے نہیں لکھے، تاکہ اس اعتبار سے پھر ہم ان کو نمبرات وغیرہ دے سکیں. طیب، اس کے علاوہ یہ اسماء ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لیں ایک نظر. ممکن ہے اگلی مرتبہ ہم پھر ایک اور کتاب سے پڑھیں گے. فی الحال اس کو ہم دیکھ لیں، ہمارے پاس 2-4 منٹ ہیں. تشخیص، معائنہ کرنا. پہلا علاج، سبق دے دو، مکتب پہلا الاستعلامات. نعم، پہلا صفحہ اس کی تصویر لینی ہے، ماذا قلت؟ پہلے صفحے کی تصویر لینی ہے. طيب طيب، نعم تفضل. تصویر لینا تو خیر ہو گیا، میں تو کہتا ہوں کہ اس کو لکھنا چاہیے تھا. میں تو کتنے دیر لگا دی اس کو پڑھتے پڑھاتے یا. لکھے بھی ہیں، لکھے بھی ہیں سر. طيب طيب طيب، بعده تشخیص وعلاج. مکتب الاستعلامات، جہاں سے معلومات ملتی ہیں، یہ اسپتال میں بھی ہوتی ہے جگہ عام جو ہے نا، جیسے بینک وغیرہ ہیں، مختلف جگہوں پہ آپ کو مکتب الاستعلامات وہ ملتا ہے. العملیہ الجراحیہ، آپریشن، هذا عملیہ جراحیہ. فحص طبی، طبی معائنہ. المستشفى العامة، سول اسپتال، پرائیویٹ اسپتال. الخاص، علاج المصاب، زخمی. کیونکہ المصاب میں نے کہا تھا اصاب یصیب، ما اصابک من حسنہ. ٹھیک ہے، تو اصابہ، ماذا اصابک، آپ کو کیا تکلیف پہنچی ہے یا کیا نقصان پہنچا ہے. اصابنی الزکام، اصابنی الحمى، اصابنی الجرح فی الرجل، مجھے زخم پہنچا ہے. مثل اس طرح سے آپ اصاب یصیبو کے ساتھ استعمال کریں. مراقبہ. طیب، اللزقہ، اللزقہ معنی ہو پلسٹر. ٹھیک ہے، جو کسی کو مثال کے طور پر کمر میں یا کیا کہتے ہیں کندھے وغیرہ میں درد ہے تو وہاں پر یہ پلستر لگایا جاتا ہے. منظمۃ صحیۃ، منظمہ ایک خاص قسم کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آ، منظمہ، جیسے کوئی منظمہ کیا کہیں گے اردو میں؟ منظمہ صحیہ، ادارہ. ادارہ. نعم جید، احسنت. کوئی خاص قسم کا ادارہ، جیسے کوئی نہ کوئی کینسر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہیپیٹائٹس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹی بی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. فمنظمہ صحیہ. طیب، طبیب وبعدہ الدکتور. تو یہ اسما تو کافی آسان تھے، یہ ہم نے پڑھ لیے ہیں، بس یہ پڑھ کے ختم کرتے ہیں. مستشفى التولید، مستشفى التولید، یہ جو لکھا ہوا ہے زچہ ہسپتال. ٹھیک ہے، جہاں بچوں کا دیکھ بھال ہوتی ہے، بچوں کی پیدائش ہوتی ہے. مستشفى التولید. دکتور اخصائی، اخصائی اسپیشلسٹ، کسی بھی موضوع پر اس نے کام کیا ہے، کان ہے، ناک ہے، آنکھ ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہارٹ ہے، دل ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں دکتور اخصائی او اخصائی. دکتور اخصائی فی العین، فی امراض العین، فی امراض الرأس، فی امراض القلب. دکتور اخصائی فی امراض القلب، اس طرح. مؤسسة طبية، جراح، سرجن، جراح. طبيب مساعد، معاون ڈاکٹر. الدكتور المثلیہ. رسوم الطبيب، رسوم کہتے ہیں فیس کو، رسوم الطبيب. تخفیض الرسوم، فیس کو کم کروانا، کم کرنا. خفض یخفض، تخفیض. رسم مضاعف، مضاعف یعنی ڈبل، فیس ڈبل فیس. ممرضۃ النرس. نقالۃ الجرحى، اسٹریچر، جس پہ مریض کو ایمبولینس سے نکال کے لے کر جایا جاتا ہے. نقالۃ الجرحى، خاص قسم کی ایک چارپائی ہوتی ہے جس میں
ایمبولینس وغیرہ کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے. فحص الدم، خون کا ٹیسٹ. حقنہ، انجیکشن. فهذه أسماء وأفعال درسناها في موضوع الأدوية والعلاج وكذلك المستشفى، فنرجو من جميع المشاركين كتابة الأفعال، كتابة هذه الأفعال وكذلك الحوارات الثلاثة إن شاء الله. فنرجو من المساعدين الاهتمام بطلب هذه الواجبات، کہ وہ یہ واجبات ان سے طلب کریں اور وہ بر وقت ان واجبات کو مکمل کریں اور گروپ میں بھیجیں. وأيضا إن شاء الله نرجو منكم المشاركة في حصة المناقشة بالاهتمام. فالذي تعلم يتكلم، یعنی الذي يتكلم كثيرا يتعلم كثيرا، جو زیادہ بولے گا زیادہ سیکھے گا. فإن شاء الله سنلتقي في الدرس اللاحق، ونرجو منكم الاستماع إلى الدروس المسجلة في قناة یوٹیوب، جو روزانہ آپ کو مناقشے کے گھنٹے میں 2-3 سبق آپ کے طرف لنک بھیجے جاتے ہیں، یوٹیوب والے جو لنک ہیں، تو اس کو ضرور سنا کریں اور سننے کے بعد اس کا مناقشہ بھی کیا کریں. چاہیں تو اسی طرح 1-2 حوار آپ خود سے بھی لکھ لیا کریں. فہذا مفید لکم انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.